بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 293 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 218 اور 19 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ رب العزت وہ ہے جو آپ کے نماز کے لیے کھڑا ہونے کو اور ارکان صلاۃ میں آپ کی نشست اور برخاست یعنی آپ کے قیام اور رکوع اور سجود کو اور سجدہ کرنے والوں میں یعنی نماز پڑھنے والوں میں آپ کی تمام حالات کو دیکھنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آپ کو قیام کے وقت دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو دیکھتا ہے۔ ان دو آیات کے کچھ محامل علماء و مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ہمارے نبی کریم اور آپ کے اصحاب پر پہلے تہجد کی نماز واجب تھی، پھر بعد میں قیام اللیل منسوخ ہو گیا تو نبی کریم آدھی رات کو تہجد کے لیے قیام فرماتے تھے، پھر اپنے اصحاب کے گھروں میں دیکھتے کہ آیا وہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد قیام اللیل کو ترک کر چکے ہیں یا نفلی طور پر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کے اصحاب عبادت میں کوشش کرتے رہیں۔ پھر جب آپ ان کے گھروں میں دیکھتے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ سو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ آدھی رات کو خود نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی تفشیش کے لیے گھومتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اس سے معلوم ہو رہی ہے، اور اس کی فضیلت میں کافی احادیث بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کے مہینہ کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ میں یہ باندھتا ہے کہ تمہاری رات بہت لمبی ہے، سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ تر و تازگی اور پاکیزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ نحوست اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا، رات کے قیام کو ترک نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ رات کے قیام کو ترک نہیں کرتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ جب درد یا کسی اور وجہ سے نبی کریم کی تہجد کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے جب کوئی مسلمان شخص اس ساعت میں سوال کرے اللہ سے، خواہ وہ دنیا کی کسی خیر کا سوال کرے یا آخرت کی، تو اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا، اور یہ عطا پوری رات ہی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے وہ فجر روشن ہونے تک یوں ہی فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ کو بیدار کرے کہ وہ نماز پڑھے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بیدار کرے تاکہ وہ نماز پڑھے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے جب میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم بلند آواز سے سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اس قدر قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ سے کہا گیا، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں جو بعض انبیاء علیہم السلام کے بعض ذنوب کا ذکر وارد ہوا ہے، جیسے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس قسم کی دوسری آیات، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے علاوہ ان کی طرف ذنوب کی نسبت کریں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان آیات کی تعویل ترک اولیٰ سے کریں، اور ان افعال کو ذنوب سے اس لیے تعبیر فرمایا گیا کہ ان کے بلند مرتبہ کے اعتبار سے ترک اولیٰ بھی ذنب کے حکم میں ہے۔ جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ ہیں۔ اسی وجہ سے جب بعض صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ عبادت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے اور پچھلے ذنوب کی مغفرت کر دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں ہے، اس آیت میں بعد کے ذنوب کی بھی مغفرت کا ذکر ہے، حالانکہ بعد کے افعال کا تو ابھی آپ سے صدور بھی نہیں ہوا تھا، اور جو کام ابھی ہوا ہی نہ ہو اس کو ذنب نہیں کہا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے مقصود آپ کو آخرت کے شدت خوف سے معمون رکھا جائے گا اور آپ کو تسلی دی جائے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ اللہ کا علم ہے اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بالفرض والمحال اگر آپ سے کوئی گناہ واقع بھی ہوتا تو وہ بخشا ہوا ہوتا، اور آپ کے ذنب کو فرض کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع میں بھی ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی تہجد کی نماز کو ترک کر دوں پھر میں زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہیں رہوں گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ بطور شکر تہجد کی نماز پڑھنے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، میں تہجد کی نماز کو کیسے ترک کر سکتا ہوں۔ قاضی ایاز نے کہا شکر کا معنی ہے محسن کے احسان کو جاننا اور اس کو بیان کرنا، اور نیک کام کو شکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیک کام احسان کرنے والے کی حمد و ثنا کو متضمن ہوتا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت ہو تو بعض علماء نے ذنب کا ترجمہ گناہ کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا آپ کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان آپ لکھتے ہیں سورہ فتح کے آیت کے ترجمہ میں، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ،
تاکہ معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلا دے تجھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے تجھ کو خدا زبردست مدد۔ اور زیر بحث حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں آپ نے اس قدر عبادت کی کہ پائے مبارک سوج گئے۔ لوگوں نے کہا آپ تکلیف اس قدر کیوں اٹھاتے ہیں؟ خدا نے آپ کو اگلی پچھلی خطا معاف کی۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، خود قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت مانگیے اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت معالم التنزیل کے حواشی میں فرماتے ہیں ذنوب انبیاء سے مراد صورت گناہ ہے، ورنہ حقیقتاً گناہ سے انبیاء علیہم السلام منزہ اور مبرہ ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے صحباً اور عمداً حقیقتاً اور صورتاً معصوم ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کے افعال پر جو ذنب کا اطلاق کیا گیا ہے وہ بظاہر خلاف اولا کے معنی میں ہے، اور حقیقت میں آپ کا ہر کام اولا ہے۔ ہمارے بعض اکابرین نے ذنب کا ترجمہ گناہ کر دیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ان بزرگوں کا علمی تسامح ہے، کیونکہ جب اردو خواں لوگ ذنب کا ترجمہ گناہ پڑھیں گے اور نبی کے افعال پر گناہ کا اطلاق دیکھیں گے تو ان کے ذہن مشوش ہوں گے، وہ ذنب کی تعویلات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہاں آپ کے افعال پر ذنب کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، اور جب عام لوگوں کے ذہنوں میں نبی کے لیے بے گناہ ثابت ہو جائیں تو انہیں نیکی پر کس طرح آمادہ کیا جا سکے گا۔ اسی طرح جب مستشرقین اور غیر مسلمین معترضین کے ہاتھوں میں یہ تراجم پہنچیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے ان تراجم کو پیش کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا اس ترجمہ سے عام لوگوں کے ذہن مشوش نہیں ہوں گے اور ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کا وہم پیدا نہیں ہوگا؟ تو ہمیں اس طرح کے تراجم سے صرف نظر کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت قیام اور ساجدین دیکھنے کے دیگر محامل ذکر کر رہے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس آیت کی تفسیر میں دیگر محامل بھی ہیں۔ پہلا یہ کہ جب آپ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قیام، رکوع، سجود، قعود میں تصرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں اور جب آپ مسلمانوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کی نظر نمازیوں میں گردش کرتی ہے، کیونکہ آپ پس پشت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ رات کو اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ دہاق نے کہا جب آپ اپنے بستر سے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رب آپ کو دیکھتا ہے۔ قتادہ نے کہا جو آپ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے تمام حالات میں دیکھتا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ دینی معاملات اور دینی مہمات کو سر کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں یا سجدہ کرنے والوں میں تصرف کرتے ہیں۔ ساجدین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں، جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کار نبوت کو سر انجام دینے میں قیام کرتے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو تبلیغی امور میں قیام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔